الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى أهل الجنة منزلة رجل صرف الله وجهه عن النار قبل الجنة ومثل له شجرة ذات ظل فقال: أي ربي قدمني إلى هذه الشجرة أكون في ظلها. فقال الله تبارك وتعالى: هل عسيت أن فعلت أن تسألني غيرها؟ قال: لا وعزتك. فقدمه الله إليها ومثل له شجرة ذات ظل وثمر فقال: أي ربي قدمني إلى هذه الشجرة وأكون في ظلها وآكل من ثمرها. فقال الله له: هل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسألني غيره؟ فيقول: لا وعزتك. ويقدمه الله إليها فتمثل له شجرة أخرى ذات ظل وثمر وماء فيقول: أي ربي قدمني إلى هذه الشجرة أكون في ظلها وآكل من ثمرها وأشرب من مائها. فيقول له: هل عسيت إن فعلت أن تسألني غيرها؟ فيقول: لا وعزتك لا أسألك غيره. فيقدم الله إليها فيبرز له لباب الجنة فيقول: أي ربي قدمني إلى باب الجنة فأكون تحت نجاف الجنة وأنظر إلى أهلها. فيقدمه الله إليها فيرى أهل الجنة وما فيها فيقول: أي ربي أدخلني الجنة. قال: فيدخله الله الجنة. قال: فإذا دخل الجنة قال: هذا لي. قال: فيقول الله عز وجل له: تمنى. فيتمنى ويذكر الله: سل من كذا وكذا، حتى إذا انقطعت به الأماني قال الله عز وجل: هو لك وعشرة أمثالها. قال: ثم يدخل الجنة يدخل عليها زوجتاه من الحور العين فيقولان له: الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك. فيقول: ما أعطي أحد مثل ما أوتيت. قال: وأدنى أهل النار عذابا ينعل من نار بنعلين يغلي دماغه من حرارة عليه. یہ حدیث صحیح مسلم میں آئی ہے. امام احمد نے اپنی مسند احمد میں ذکر کیا ہے. یہ حدیث اکثر حدیث کی کتابوں میں آئی ہے. دھیان سے سنو، بہت لمبی حدیث ہے، جنت کا بیان چل رہا ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنتیوں میں سب سے نیچے درجے والے آدمی کی تفصیل یہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کا رخ جہنم سے پھیر کر جنت کی طرف کریں گے. جنتی کو جہنم سے ہٹا کر جنت کی طرف کریں گے. اسے ایک سایہ دار درخت کی شبیہ نظر آئے گی، اس کو ایک سایہ دار درخت جیسا کچھ نظر آئے گا. وہ بندہ کہے گا جنتی: اے میرے رب مجھے اس درخت تک پہنچا دے تاکہ میں اس کے سائے میں آرام کر سکوں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اگر میں ایسا کر دوں تو تم مزید کسی چیز کا سوال تو نہیں کرے گا؟ یعنی تجھے اس جھاڑ کے پاس لے جاؤں اور تو آرام کر لے تو کوئی اور زیادہ سوال تو نہیں کرے گا؟ وہ کہے گا: تیری عزت کی قسم نہیں کروں گا دوسرا کوئی سوال. اللہ تعالیٰ فرمائے اللہ تعالیٰ اسے اس درخت تک پہنچا دے گا. اتنے میں اسے سایہ دار اور پھلدار درخت نظر آئے. پہلے صرف سایہ دار درخت نظر آ رہا تھا، اب سایہ دار بھی ہے اور پھل والا بھی ہے. وہ کہے گا: اوے میرے رب مجھے اس درخت کے آگے لے جا تاکہ اس کا سایہ حاصل کروں اور اس کا پھل بھی کھاؤں. دوسرا سوال. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: اگر میں تیرا یہ مطالبہ پورا کر دوں تو پھر دوسرا کوئی سوال تو نہیں کرے گا؟ وہ کہے گا: تیری عزت کی قسم نہیں، میں دوسرا کوئی سوال نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ اسے وہاں تک بھی پہنچا دے گا. اسے وہاں سے سایہ اور پھل اور پانی والے درخت کی، اور وہاں جب پہنچ جائے گا تو دوسری چیز نظر آئے گی، سایہ دار، پھلدار اور پانی والے درخت کی شبیہ نظر آئے گی. وہ کہے گا، یعنی یہ تیسرا درخت، وہ کہے گا: یہ میرے رب مجھے اس درخت تک آگے لے جا تاکہ اس کے سائے میں آرام کر سکوں، اس کا پھل کھا سکوں اور وہاں پانی پی سکوں. یہ پانی والا درخت ملا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: اگر میں ایسا کر دوں تو مزید تو کسی چیز کا مطالبہ تو نہیں کرے گا؟ یہ چوتھی بات. وہ کہے گا: نہیں، تیری عزت کی قسم میں کوئی سوال نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ اسے اس درخت تک پہنچا دیں گے. وہاں اسے جنت کا دروازہ دکھائی دے گا. چوتھے
چوتھے جھاڑ کے پاس پہنچے گا تو جنت کا دروازہ نظر آئے گا. وہ کہے گا اے میرے پروردگار مجھے جنت کے دروازے تک لے جا تاکہ جنت کے شیڈ کے نیچے بیٹھ سکوں اور جنتیوں کو دیکھ سکوں. مجھے جنت تک پہنچا دے تاکہ میں جنتیوں کو دیکھ سکوں. اللہ تعالیٰ اسے جنت کے دروازے کے پاس پہنچا دے گا. جنت کے دروازے کے پاس پہنچا دے گا. وہ جنت کے لوگوں اور نعمتوں کو دیکھے گا اور کہے گا اے میرے رب مجھے اب جنت میں ہی داخل کر. دھیما دھیما اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ مجھے جنت میں ہی داخل کر. اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا. جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو پوچھے گا یہ میری جگہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گا کہ تو تمنا کر. وہ تمنا کرے گا. امید کر. وہ امید کرے گا. اور اللہ تعالیٰ اسے یاد کرائیں گے کہ اس قسم کی نعمتوں کی آرزویں کرتا جا. اس قسم کی نعمتوں کی آرزویں کرتا جا یہاں تک کہ اس کی تمناؤں کی انتہا ہو. یعنی کیا کہیں گے کہ تو سوچ, تجھے جو چاہیے وہ سوچتا رہے, تیری امیدوں کو آگے بڑھاتا رہے. تو پہلے ایک سایہ دار درخت کے پاس آیا تھا, پھر پھل والے درخت کے پاس آیا, پھر پھل والے کے ساتھ پانی والے درخت کے پاس آیا, پھر جنت کے دروازے تک پہنچ گیا, پھر تو نے جنت مانگی تو جنت میں پہنچا دیا. اب تو پوچھتا ہے کہ یہ میری جگہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو اور سوچ, اس سے بھی آگے دنیا ہے جنت کی. تو امید کر, تجھے جو سوچنا ہے سوچ لے. وہاں امید کی انتہا ہو جائے گی, آخری امید تک سوچے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھے تیری تمنا اور اس کا تو نے جتنا سوچا ہے دماغ سے اس سے 10 گنا زیادہ تجھے عطا کرنا ہے. پھر وہ جنت میں اپنے محل میں داخل ہوگا. دو بڑی بڑی آنکھ والی حوریں اس کے پاس آ کر کہیں گی, جنت میں آتا ہے, ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے جس نے تجھے ہمارے لیے اور ہمیں تیرے لیے زندہ کیا. حوریں کہیں گی قسم ہے اس اللہ کی تعریف جس نے تجھے ہمارے لیے, یعنی حوریں کہیں گی تجھے ہمارے لیے اور ہم کو تیرے لیے پیدا کیا. وہ کہے گا جو کچھ مجھے ملا یہ کسی جنتی کو نہیں دیا گیا, یعنی مجھے جو دیا گیا وہ کسی جنتی کو نہیں دیا گیا. اور اہل جہنم میں سب سے کم والا عذاب. اچھا یہ تو جنت کی حوروں کا حال ہوگا. اور دنیا میں جو عورتیں ہمارے نکاح میں تھیں یہ جنت کی حوروں کی سردار ہوگا, کیونکہ حوروں نے نمازیں نہیں پڑھی, روزے نہیں رکھے, زکوٰۃ نہیں دی, حج عمرے نہیں کیے. دنیا میں شوہر کہاں تھا اس کا, وہ تو جنت میں بنائی گئی. شوہر کی خدمت نہیں کی, بچے نہیں پالے, بچوں کی پرورش نہیں کی, دنیا دین کی کوئی تعلیم نہیں, وہ دنیا میں آئی نہیں تھی. تو اور ہماری نکاح کی عورتوں نے یہ سب کام کیے ہیں. شوہر کے جھمیلے اٹھائے, اس کی کڑوی کسیلی بھی سنی ہوگی. فرمایا یہ سب کا ثواب ہوگا, لہذا جنت کی حوروں سے زیادہ وہ خوبصورت. جنت کی حوروں کے بارے میں یہ فرمایا کہ اگر ایک بار کھارے 7 سمندر میں تھوک دے تو سارا کھارا پانی میٹھا ہو جائے, صرف ایک بار تھوک دے. یقین مضبوط ہونا چاہیے. یقین, امت کا یقین کمزور ہے. اور اہل جہنم میں سب سے کم عذاب والا وہ شخص ہوگا. اہل جہنم میں سب سے کم عذاب کس ہوگا؟ جسے آگ کے 2 جوتے پہنائے جائیں گے اور اس کی حرارت اور گرمی کی وجہ سے اس کا دماغ ابلنا شروع ہو جائے گا, اوپر سے آگ نکلے گی. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اس حدیث کی شرح میں علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لامتناہی خزانوں کی ایک جھلک ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. ایسی خزانے جنت میں. جنت میں سب سے آخر میں جانے والے کی یہ آؤ بھگت جاری ہے. یعنی جنت میں سب سے یہ جو بتلایا گیا ہے نا ابھی اوپر, یہ سب سے اخیر میں جنت میں جانے والا ہوگا جس کو جنت میں جانے کے بعد 10 گنا زیادہ دیا جائے گا. آپ سوچ لو, تو جو اعلیٰ قسم کے جنتی ہوں گے بغیر حساب و کتاب جنت میں جائیں گے, جیسے پچھلی مجلس میں بتلایا تھا. چار ارب 90 کروڑ اور 70 ہزار, 4 ارب, اب بس سے بھی زیادہ. یہ تو بغیر حساب کتاب کی جائیں گے. آمین کہو نا, اللہ ہم کو ان میں سے بنائے.
اور جو خوش نصیب ہیں بغیر حساب کے جنت میں وارث بنیں گے، یا جو حساب کتاب کے بعد سیدھے جنت میں داخل ہوں گے، اگر ان کے مقام و مرتبہ کا اندازہ لگانا کسی کے بس کی بات ہے تو اندازہ لگا لے۔ یعنی آدمی سوچ لے، جب چھوٹے سے جنتی کا یہ حال ہوگا کہ جنت میں جو ملا ہوگا اس سے کہا جائے گا سوچ، جتنا سوچنا ہو سوچ لے، وہ سوچے گا بہت 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 سوچے گا، جب اس کی سوچ پوری ہو جائے گی کہا جتنا سوچا اس سے 10 گنا زیادہ تجھے عطا کیا گیا۔ یہ تو ادنا درجے کا، چھوٹے درجے کا جنتی، تو اونچے درجے کا جنتی جو بغیر حساب و کتاب کے جائے گا وہ کتنا اونچا ہوگا۔ تو اس کو علماء فرماتے ہیں کہ جو خوش نصیب بغیر حساب کتاب کے جنت کے وارث بنیں گے، یا جو حساب کتاب کے بعد سیدھے جنت میں داخل ہوں گے، یعنی حساب کتاب میں کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہوگی تو سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ اگر ان کے مقام و مرتبہ کا اندازہ لگانا کسی کے بس کی بات ہے تو خود اندازہ لگا لے کہ کتنا اونچا مقام ہوگا۔ آگے کی حدیث، عن ابی ذر ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ مرفوعا یخرج من النار من کان فی قلب مثقال ذرۃ من الایمان۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا اس کو ایک نہ ایک دن جہنم کی آگ سے نکال لیا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا۔ مگر یہ جو جتنی محنتیں ہو رہی ہیں مدرسوں کی، تبلیغی جماعت کی، خانقاہوں کی، علماء کی کتابیں چھپ رہی ہیں، یہ جو محنت کرنے کو کہا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں، قبر کی مرحلہ ہمارا آسان ہے۔ یہ حدیث کی شرح میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ ایمان کی برکت ہے کہ برے سے برا آدمی بھی بالآخر جہنم سے نکل آئے گا، کیسا ہی برا ہو، بشرطے کہ وہ شرک اس نے نہ کیا ہو۔ زور سے بولو، کیا نہ کیا ہو؟ شرک۔ اللہ شرک والے کو معاف نہیں کرے گا۔ بہرحال انسان کا مقام و مرتبہ اسی میں ہے کوئی ایمان اور یقین کے افضل اور اعلیٰ مراتب سے متصف ہونے کی کوشش کرے تاکہ حشر کے میدان میں پہلی دفعہ کامیاب و کامران ہو کر اور جہنم سے آزاد ہو کر جنت میں داخل ہو جائے۔ انسان یہ کوشش کرے کہ حشر کے میدان میں پہلی دفعہ ہی کامیاب ہو کر جہنم سے آزاد ہو کر جنت میں داخل ہو جائے۔ اس لیے قرآن پاک میں ہے فَمَنْ زُعْزِعَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے تحقیق کہ وہی کامیاب ہوگا۔ جنت میں جنتی کی زندگی کی حالت، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوعا من يدخل الجنة ينعم لا يبأس لا تبلی ثیابہ ولا یفنا شبابہ۔ ذرا دھیان سے سنیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جنت میں داخل ہوگا وہ ہمیشہ خوشحال رہے گا۔ دنیا میں انسان کتنا ہی مالدار ہو بہت پریشان حال بھی رہتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا بڑے بڑے مالدار خودکشی کرتے ہیں کام اور کاریگروں کے بوجھ کی وجہ سے، مگر مومن جنت میں کبھی جو ہے بدحال نہیں ہوگا، خوشحال ہوگا۔ اس کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوں گے، بوسیدہ پرانے میلے، ایک دن تک چمک رہتی پھر بوسیدہ ہو جاتی، نئے نئے کپڑے اچھے لگتے پھر اس کے بعد بوسیدہ ہونا شروع ہوتے جس کو پرانے کہتے ہیں۔ جنت میں کپڑے کبھی پرانے بھی نہیں ہوں گے اور میلے بھی نہیں ہوں گے، ایسی جنت اللہ نے بنائی۔ یہاں تو کتنی دھول اڑتی دیکھو صحیح آپ، پولوشن کتنا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ کپڑے تو بوسیدہ نہیں ہوں گے، ولا یفنا شبابہ، مرد ہو مسلمان یا مرد عورت ہو مسلمان، اس کی جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی، جوانی رہے گی۔ یہاں انسان کو ایک مدت کے بعد بڑھاپا آتا ہے، وہاں جب بڑھاپا نہیں ہے جنت، کمر بھی ٹیڑھی نہیں ہوگی۔ دنیا میں آپ وقت کے بادشاہ کیوں نہ ہو، اکھاڑے کے پہلوان کیوں نہ ہو، آپ ایک نہ ایک دن آپ کو بڑھاپا آ جائے گا، کمر ٹیڑھی ہو جاتی۔ دیکھیں نا اپنے لوگ لاٹھی لے کے چلتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے خم کھاتی ہے بڑھاپے میں اس واسطے کمر، خم کھانا یعنی جھک جائے، خم کھاتی ہے بڑھاپے میں اس واسطے کمر، جھک جھک کے ڈھونڈتی ہے جوانی کدھر گئی۔ شاعر نے بھی غضب کیا ہے، کہا وہ بڑھاپا وہ جو جھک گئی نا وہ یہ دیکھ رہی کہ میری جوانی ڈھونڈنے نکلی ہوں، میری جوانی کہاں گئی، نہیں دوبارہ کوئی جوانی دے نہیں سکے۔
کل میں نے جمعہ میں کوسمبا میں کہا، بہت بڑا مجمع تھا، 1000 کے قریب آدمی تھے، کہ 2 باتیں اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے اور حدیث میں بھی آیا ہے کہ ہم نے ڈاکٹروں کو ہر بیماری کا علم دیا ہے، مگر زور سے بولو 2 بیماری کا علم دیا، بولو بھائی نہیں، آپ لوگ گونگے بیٹھے ہو، زور سے بولو نا، 2 بیماری کا علم دیا، ایک بڑھاپا، زور سے بولو، ایک کیا ہے؟ بڑھاپا۔ کسی ڈاکٹر کے یہاں لکھا ہے کہ یہاں بڈھوں کو جوان کرتے ہیں؟ نہیں، وہ ڈاکٹر بڈھا ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ بیماری کا علاج اللہ نے کسی کو نہیں دیا، ایک، اور دوسرا بڑھاپے کا علاج کسی کو نہیں دیا، اور دوسرا ہے موت کا علاج، جس کو روح کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک میں چیلنج یاد رکھنے کا، یہ بات لوگوں کو بتلاؤ کہ 2 بیماری کا اللہ نے علاج کسی کو بتلایا نہیں اور قیامت تک بتلائیں گے بھی۔ اسے دیکھو ڈاکٹر لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر گاندھی مر گئے بھی بھاؤنگر میں، 42 سال کی عمر تھی۔ 2 جو ہے 20,000 سے زیادہ ہارٹ کے آپریشن کے تھے، 20,000، 42 سال کی عمر تھی۔ ان کو خود کو اٹیک آیا اور وہ کومے میں چلے گئے۔ بمبئی سے ڈاکٹروں کی ٹیم بلائی، ہارٹ اسپیشلسٹ، 7 گھنٹے آپریشن چلا، روح پرواز کر گئی۔ روح کا علم، زور سے دوبارہ بولو، اللہ نے کسی کو دیا، اور بولو ذرا زور سے بولو، قیامت تک دیں گے بھی نہیں۔ کیوں؟ کہ پھر بندے اور خدا میں فرق کیا رہے گا؟ 2 چیزوں کا علم اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ سائنس کتنی ترقی کر گئی، سائنس جوانی پر ہے مگر اس معاملے میں فیل ہے۔ تو دیکھو جنت میں جب مومن داخل ہوگا کبھی بدحال نہیں ہوگا، ہلکا سا ٹینشن بھی نہیں ہوگا، ہلکا سا ایک، اس کے کپڑے پرانے نہیں ہوں گے جنت میں، مومن میلے بھی نہیں ہوں گے، اور اس کی جوانی کبھی جائے گی نہیں، بڑھاپا کبھی نہیں آئے گا۔ جنتی ہر وقت خوشباش اور سراسر نعمتوں میں گھیرا ہوا رہے گا، اور ایک بادشاہ سے زیادہ کی حیثیت جنت میں ہوگی۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو استاد الکل تھے، سب کے استاد۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جتنے لوگ ہیں، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کے استاد مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ فرماتے تھے کہ جنت میں گویا کہ مسلمانوں کو چھوٹی موٹی خدائی دے دی جائے، جیسے خدا ہر چیز پر قادر ہوتا ہے، سے مومن بندے کو ہر چیز پر قدرت دے دی جائے گی، وہ ارادہ کرے گا وہ چیز جنت میں حاضر ہو جائے گی، ارادے پر، جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے وہ چیز ہو جائے گی۔ فرمائے برکت ہوگی ایمان اور نیک اعمال کی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم موضع صوت احدکم من الجنة خیر من الدنیا وما فيها وقال فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز والحیاة الدنیا الا متاع الغرور۔ یہ حدیث دھیان سے سنو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک کوڑے کی جگہ، ایک کوڑا، چابک آتے ہیں نا، چابک کے بارے میں فرمایا، وہ کتنی ہوتی لکڑی سے زیادہ، فرمایا اتنی جگہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر اگر کسی کو اتنی بھی مل جائے جنت، اگر اتنی مل جائے کوڑے ایک چابک کی طرح۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی، بس جو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے بے شک وہ کامیاب ہوگا۔ اور دنیاوی زندگی تو صرف دھوکے کی ہے، مگر یہ چیز پر مسلمان آج کا دھیان نہیں دیتا۔ کیا فرمایا؟ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی صرف دھوکہ ہے، کسی نے کسی وقت چھوڑنا۔ آگے حدیث آئی تھی، مال سے محبت کرو، اس کو محبوب بناؤ، اس کو بھی چھوڑنا، بیوی کو محبوبہ بناؤ، اس کو بھی چھوڑنا، اولاد سے کتنا پیار کرو، اس سے بھی چھوڑنا، اولاد سے کتنی محبت کرو، اس کے بھی چھوڑنا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا جو چیز کو ہمیشہ محبت کرنے کے لائق ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔
ان سے بھی محبت کرنا ہے، مگر یہ تھوڑی دیر کا ہے، تو دھوکے کی دنیا، ایک دن آپ کو بھی چھوڑ گا۔ ہمیں ان لوگوں میں بننا ہے جیسے پچھلے حدیث میں آیا تھا، 4 ارب 90 کروڑ 70 ہزار آدمی بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائیں۔ 4 ارب یعنی 80 سے بھی زیادہ، اور 90 کروڑ صحیح حدیث میں ہے، اور جو حساب کتاب ہوگا اور پکڑ دھکڑ نہیں ہوگی وہ بھی اسی کے معنی نہ، اتنے جتنے ہی ہے۔ حساب کتاب تو ہوگا مگر کسی چیز میں پکڑ، نماز میں تو بھی پکے، روزے میں تو پکے، زکوٰۃ میں پکے، حج میں پکے، مندوں کے حقوق میں پکے، کوئی معاملے میں وہ پکڑ دکڑ نہیں، کوئی گناہ میں ان کا نام نہیں، وہ بھی حساب کتاب کے بعد جنت میں جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم دنیاوی مال و دولت کے حاصل کرنے کے لیے جنتی کوشش کرتے ہیں۔ ہم لوگ دنیاوی مال و دولت کے حاصل کرنے کے لیے جتنی کوشش کرتے ہیں، اخروی چھٹکارے کے لیے، آخرت کے چھٹکارے کو حاصل کرنے کے لیے اس سے 100 زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیں آپ، یہ حدیث کا خلاصہ ہوا، یعنی مال و دولت کے حاصل کے لیے جتنی کوشش کرتے ہیں یہ تو دھوکے کی دنیا ہے، تو آخرت کی نجات کے لیے اور اس کے نجات پانے کے لیے اس سے کئی گنا زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ جنتی لوگوں کا ہمیشہ بیدار رہنا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النوم واخو الموت ولا ينام اہل الجنۃ روی من حدیث جابر وعبد اللہ بن ابی اوفا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ ابو عبداللہ بن ابی اوفا فرماتے ہیں، نیند موت کی دوسری بہن ہے۔ اسے کہا جاتا ہے سویا ہوا مرے ہوئے کے برابر۔ لوگ سوئے ہوئے کو مار ڈالتے ہیں کیونکہ سویا ہوا مرے ہوئے کے برابر۔ دھیان سے حدیث سنو، فرمایا نیند جب آدمی سوتا ہے وہ موت اس کا بھائی ہے، یہ بڑا ہے، نیند چھوٹا بھائی۔ اور آگے کیا فرمایا، وَلَا يَنَامُ أَهْلُ الْجَنَّةِ، جنتی کبھی سوئیں گے نہیں، جنت میں نیند نہیں آئے گی۔ کیوں نیند نہیں آئے گی؟ دنیا میں نیند نہیں آتی ہے تو بیماری ہے، اندرا کی بیماری کہتے ہیں، انسومنیا انگلش میں، اس کی بیماری کہتے ہیں، تو آپ کو بہت لمبے ٹائم تک ڈاکٹروں کی دوا کھانی پڑتی ہے۔ ہمارے پاس بھی اس کا علاج الحمدللہ 1 مہینے میں ڈپریشن، سٹریس وہ ختم ہو جاتا ہے اور نیند اپنے وقت پر آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اور جنت میں نیند ہی نہیں ہوگی، کیوں؟ یہ سوچنے جیسی چیز ہے، جائے نیند آپ کہیں گے کہ تو تھک جائیں گے، تو جنت میں تھکان ہی نہیں ہوگی۔ دنیا میں انسان جان بوجھ کر تھوڑی سوتا ہے، کوئی جان بوجھ کر نہیں سوتا، تھکان لگتی اس لیے سوتا ہے کہ اب تھک گئے تو آٹومیٹک آنکھ لگنی شروع ہو جائے، اور نیند نہ ملے تو دوسرے دن کام میں سمجھنا پڑے۔ اس لیے قرآن پاک میں فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، تمہاری نیند کو اللہ نے تمہارے لیے آرام کی چیز بنایا۔ اور جنت میں نیند نہیں ہوگی، جنت میں نیند ہی نہیں ہوگی، کیوں؟ کہ جنت میں تھکان، بولو زور سے، تھکان ہوگی، جب تھکان نہیں ہوگی تو نیند بھی نہیں ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تھکتے بھی نہیں اور ان کو نیند بھی نہیں آتی، تو وہ نعمت کا اثر اللہ تعالیٰ بندوں کو بھی عطا فرمائے۔ گویا نیند میں آدمی کوئی نعمت سے لذت حاصل نہیں کر سکتا، لہذا جنت تو نعمتیں حاصل کرنے کا اور اس سے مزے کرنے کی جگہ ہے، لہذا کہا سوئی مت، مزے کرو، مزے کودنے کی اور پھاندنے کی جگہ۔ یہاں ناچ گانا حرام کیا، مگر وہاں ناچنا کودنا جنت کی حوروں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، یہ بدلہ ہوگا نیک اعمال کا، جزاء بما کانوا یعملون، قرآن میں یہ بدلہ ہوگا تمہارے نیک اعمال کا۔ جنتی جنت کی نہروں میں نہائیں گے، گیت گائیں گے، کیا گیت گائیں گے وہ بھی ہے، جنت کی حوریں جو گیت گائیں گی، ہماری بیویاں جو گیت گائیں گی، وہ حدیثوں میں وہ گیت بھی آئے ہیں، تو کیا گیت گائیں گے؟ یہ ایک تو آیا، ایک گیت تو آ گیا۔ جنت کی بڑی آنکھوں والی حوریں اپنے مرد کے پاس جائیں گی اور یہ گیت گائے گی، کون سا؟ الحمدللہ الذی احیاک لنا واحیانا لک، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے
جس نے آپ کو ہمارے لیے پیدا کیا اور ہم کو آپ کے لیے پیدا کیا، یہ اس کا گیت ہو۔ تو جنت میں نیند نہیں آئے گی کیونکہ مزے کرنے کی جگہ ہے، اور تھکان ہوگی نہیں۔ جب تھکان نہیں ہوگی تو نیند ہی نہیں آئے گی۔ اور یہاں کیا ہے، لوگ نیند کی گولیاں کھاتے ہیں، کیوں؟ اوور لیمٹ دماغ پر کام کا بوجھ ڈالنے کی وجہ سے دماغ بار بار سوچتا رہتا ہے، پھر انسان کو نیند نہیں آتی۔ گویا جنتی ہر وقت بیدار رہ کر جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہے۔ دنیا کا حال کیا ہے، پیسہ دے انسان نعمت حاصل کبھی کبھی کھینچ لیتے ہیں۔ اب بھی ایک لڑکا کر گیا، سوچنے جیسی بات ہے، ابھی آیا تھا، راندیر والے روڈ پہ رہتا ہے، روزانہ 20 لاکھ روپے کی آمدنی تھی۔ ذرا زور سے بولو نا، روزہ کی کتنے لاکھ کی بولو زور سے، 20 لاکھ کی، اور مہینے کی اب 2 لاکھ ہو گئی۔ تو اس کے ابا سٹریس کی بیماری میں آ گئے، ڈپریشن میں آ گئے، روز کی 20 لاکھ۔ میں نے واپس پوچھا کہ کہیں میں تو سننے میں غلطی نہیں کر رہا ہوں؟ تو کہا نہیں، مہینے کی 20 نہیں، روز کی 20 لاکھ روپے، روزانہ کی 20 لاکھ روپے ہوئی، 20 30 600 6000 لاکھ ہوئے نا، کتنے ہوئے؟ 20 لاکھ کروڑ، 60 کروڑ، 60 کروڑ مہینے کی آوک تھی، اور اب مہینے کی 2 لاکھ ہو گئی، تو 12 دو کتنے، 24 لاکھ ہوئی سال کی۔ تو اتنے اس میں چلے گئے کہ ہاسپٹل چلے گئے اور کومے میں چلے گئے تھے، دل پر چوٹ آئی، جھٹکا لگا اچانک، اور وہ دماغ کی ایک رگ جو ہے سوپ پکڑا گیا، تو پھر اس کا آپریشن کیا اور اس کو چالو کیا، ہوش میں بھی آئے، یہ بھی ہوئے، گھر میں دھیمے دھیمے چالو بھی ہوئے، مگر ابھی ایسا ہے کہ جیسے جان نہیں بدل، اب بھی آ کر گیا۔ ایک مثال دے رہا ہوں میں، تو اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، مومن ہے ماشاءاللہ۔ اور میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا کی نعمت چھین بھی لی جاتی ہے اور اس کا اثر یہ حال ہوتا ہے، انسان بدحال ہوتا ہے، اور جنت کے بارے میں کیا کہا، خوشحال ہی رہے گا۔ اس لیے حدیثوں میں آتا ہے کہ اچھی حالت، اوپر کی حالت کے بعد نیچی حالت نہیں آنی چاہیے، یہ بہت برا ہے۔ غریبی ہو اور پھر اللہ تعالیٰ امیری کی طرف لائے، یہ بہتر چیز ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالداری میں اور ہر نعمت میں اپنے سے کمتر درجے والے کو دیکھو تو نعمت کا شکر ادا ہوگا کہ اللہ تیرا احسان ہے، لوگ ہم سے بھی زیادہ غریب ہیں۔ اور مصیبت میں اپنے سے اوپر دیکھو کہ لوگ کیسی کیسی بڑی مصیبت میں ہیں، اللہ تیرا احسان ہے، اتنی تکلیف میں تو ہم نہیں۔ تو ہر حال میں شکر پیدا ہو۔ آگے کی حدیث آ رہی ہے، ان انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخل اهل الجنة الجنة فيبقى منها ما شاء الله عز وجل فينشئ الله تعالى لها يعني خلقا حتى يملأها۔ جنت کی وسعت تو دیکھو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنتی لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جب تک اللہ چاہے گا وہیں ٹھہرے رہیں گے۔ ابھی تک جنت کے بعد مقامات خالی ہوں گے، یعنی اپنے اپنے ٹھکانوں پر تو رہیں گے، بے شمار لمبی چوڑی زمینیں ایک ایک مومن کو دی جائے، اور 18,000 خادم ایک مومن کو، گویا آپ بادشاہ ہیں اور وہ آپ کے خادم 24 گھنٹے ایسے گھومتے رہیں گے، 24 گھنٹے، اور کوئی لا یعصون اللہ، کوئی نافرمانی نہیں کرے مومن کی خدمت۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ اتنا خوبصورت ہوں گے جنت کے دروازے پر، جو داروغہ ہوگا کیپر، اتنا خوبصورت ہوگا، حدیث کے الفاظ سنا رہا ہوں کہ وہ اس کو دیکھ کر
عزت کا سجدہ کرنے کی کوشش کرے گا کہ اتنا خوبصورت، اتنی خوبصورتی کبھی دنیا میں دیکھی نہیں، تو ہاتھ پکڑ کے اس کو کھڑا کر دے کہ وہ اللہ کے بندے، ابھی تو میری خوبصورتی دیکھ کر تو عزت کا سجدہ کر رہا ہے، تیرے لیے جنت میں جو حوریں بنائی ہے اور تیری بیوی جو جنت کی حوروں کی سردار ہے، ابھی تو نے اس کو جنت میں جا کر دیکھا کہاں ہے، تو تیرا حال کیا ہوگا؟ تو یہ مردوں کے بارے میں ہے، عورتیں جتنی نیک ہوں گی اتنا ہی زیادہ ان کو اعلیٰ قسم کی جنت میں رکھی جائے گی۔ ظاہر ہے جہاں اس کا مرد ہوگا وہ اس کی بیوی ہوگی۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ پورا جوڑا میاں بیوی کو دونوں کو دین کے کام میں مضبوط رہنا چاہیے، اللہ کے حکموں کے معاملے میں دونوں کو مضبوط رہنا چاہیے۔ اچھا، جنتی وہاں ٹھہریں گے، ابھی تک جنت کے بہت مقامات خالی ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا کر کے ان کو بھی بھر دے گا، بے شمار لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ہر ایک کو لمبی چوڑی جاگیریں ملیں گی، لیکن پھر بھی جنت کا بعض حصہ خالی رہے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا کر کے اس کمی کو پورا کر دے گا۔ جیسے حدیثوں میں آتا ہے کہ جن عورتوں نے شادیاں نہیں کی اور ایسے انتقال ہو گیا، صحابہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول یہ عورتیں کہاں رہیں گی جن کا دنیا میں شادی نہیں ہوئی؟ تو فرمایا کہ ان کے لیے بعض مقامات ہیں جہاں ان کے لیے اسپیشل مرد پیدا کیے جائیں گے اور ان سے جنت میں ان کا نکاح کرایا جائے گا، اور ان مردوں کے نکاح نہیں ہوئے تو فرمایا ان کے لیے اسپیشل عورتیں بنائے پیدا کی جائے گی اور ان کو بھی وہاں نکاح باقاعدہ کرایا جائے گا، کیونکہ اللہ کی دنیا نا پوری ہے، ہر کام حکمت سے بھرا ہوا ہے، وہاں کوئی چیز کی کمی نہیں۔ یہاں ایسا ہوتا ہے کسی نے شادی نہیں کی، کسی کی طلاق ہو گئی، کسی کا کیا ہوا، کسی کا۔ کل میں ایک رشتہ دار کے یہاں ولیمے میں گیا تھا، تو لڑکی جو ہے 50-52 سال کی ہوئی، نانی بن گئی، اب وہ آدمی جس کے نکاح میں وہ ہے اس نے ابھی اس عمر میں اس کو طلاق دے دی۔ میں نے پوچھا طلاق کی وجہ کیا بنی، تو کہ ہر چھوٹی چھوٹی بات میں غصہ کرتا ہے، ہر چھوٹی چھوٹی بات میں غصہ۔ پھر ایک دن اتنا غصے پر آیا بلا وجہ طلاق دے دی، اتنی ڈھائی اور نیک لڑکی کے نہ پوچھے بات۔ اب اپنے جوان لڑکے کے ساتھ جس کی شادی کرا دی، بہو کے ساتھ رہ رہی، اس کی بیٹیاں بھی ہمارے قریبی رشتہ دار، بیٹیوں کی بھی اولاد ہوگا، تو اب ان سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ اسی شوہر کے ساتھ رہنا ہے، کیا طلاق ہو گئی نا؟ ان کو پوچھا جائے گا کہ جنت میں دل دھو کے رکھے جائیں گے، تو وہاں قسم کا حسد غصہ آپس میں بالکل ہوگا ہی نہیں، تو ان کو اختیار دیا جائے گا اگر ان کے ساتھ رہنا ہے تو دل دھو کر ان کے ساتھ رکھے جائیں گے، اور وہ منع کرے گی کہ اس کے ساتھ نہیں رہنا ہے، سمجھے آپ؟ تو ان کے لیے نئے مرد پیدا کیے جائیں گے، ان کا ان سے نکاح کرا جائے گا۔ آگے کی حدیث آ رہی ہے حضرت عبداللہ، ایک ہی حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خیمے میں تھے، تمبو میں، حضور کے ساتھ۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس بات پر راضی ہو کہ تمہیں جنت کا چوتھائی حصہ مل جائے؟ صحابہ سے فرمایا تم کو جنت کا چوتھا حصہ مل جائے؟ ہم نے کہا جی ہاں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جنت کے تیسرے حصے پر راضی ہو جاؤ گے؟ ہم نے کہا جی ہاں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ تمہیں جنت کا آدھا حصہ مل جائے؟ صحابہ سے پوچھتے ہیں، ہم نے کہا جی ہاں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ شانو تمہیں جنت کا آدھا حصہ ضرور عطا فرمائے گا، اتنا وسیع ملے گا، جنت کا آدھا حصہ عطا فرمائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ جنت میں صرف مسلمان داخل ہوں گے، وما انتم فی اہل الشرک الا کالشعرۃ البیضاء فی جلد الثور الاسود او کالشعرۃ السوداء فی جلد الثور الاحمر۔ یہ سننے جیسی بات ہے۔ ہاں، مجھے امید ہے کہ اللہ تمہیں جنت میں آدھا حصہ دے گا۔ اتنی لمبی چوڑی جگہ ملنے کی وجہ کیا ہے کہ جنت میں صرف مسلمان داخل ہوں گے، لا يدخلها الا نفس مسلمۃ، جنت میں مسلمان کے سوا کوئی داخل نہیں، برابر۔ وما انتم فی اہل الشرک، اور آگے حضور کیا فرمایا؟ اور تم لوگ شرک کرنے والے لوگ ہے ہی نہیں، حضور نے صحابہ سے فرمایا۔ اور آگے کیا فرمایا؟
وما انتم فی اہل الشرک الا کالشعرۃ البیضاء فی جلد الثور الاسود. دھیان دو برابر، بہت بہت کام کی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اور جو شرک کرنے والے لوگ ہیں دنیا میں، مومن نہیں، فرمایا ان کا تناسب اور ان کی تعداد جتنا کہ کالے رنگ کا بیل ہو، پورا کالے رنگ کا بیل. فرمایا اس کی چمڑی میں ایک سفید بال ہو. بھائی زور سے بولو، رنگ پورا کالا کالا ہے بیل کا، زور سے جواب دو. اور اس میں بال ایک سفید ہے. کتنا ہے؟ ایک بال. یا لال رنگ کا بیل ہے اور اس کی چمڑی میں کالا بال ہے. دیکھ رہے ہیں آپ؟ یعنی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جنتیوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی اور مشرکین کی تعداد جو جہنم میں جائیں گی وہ بہت کم ہوگی. پورے بدن کے بال کالے بال ہیں، کالے بال کا بیل، اس میں ایک سفید بال کے برابر مشرک ہوگا. اس لیے آگے حدیث آ رہی ہے قیامت کے دن 120 صفیں لگیں گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں. اس میں 120 میں سے 80 صفیں مسلمانوں کی ہوگی. ذرا زور سے بولو، کتنی صفیں؟ 80. اور مشرکین کی صفیں کتنی ہوگی؟ 40. تو ڈبل ہوں گے نا مشرک سے. یہ آگے حدیث آ رہی ہے. تو جنتیوں کی بہت بڑی تعداد ہوگی ایمان والوں کی. اس لیے دنیا میں اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا. دیکھ لو، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فضیلت کا بیان ہے کہ جن کی تعداد جنت میں سب سے زیادہ ہوگی. نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مشرکین کی تعداد کم ہوگی. اور آخری زمانے میں اسلام جو قیامت سے پہلے آیا نا حدیث میں، گھر گھر داخل ہو جائے گا. اس وقت مشرک اور کم ہوتے جائیں گے. سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل الجنت 20 و 100 صف 80 من اہل هذه و40 من سائر الامم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یہ حدیث اور سننے جیسی. اللہ تعالیٰ کے حساب کی ترتیب ایسی ہوگی کہ اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی. یہ دوسری حدیث ہے. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں 120 صف، اس میں سے 80 صف مسلمانوں کی ہوں گی اور 40 مشرکوں کے لیے. وہ کم ہوں گے، ایمان والے جن زیادہ ہوں گے. اور مسلمانوں کی ٹوٹل صفیں دوسری ایک لگے گی الگ سے 120 صفیں. اس میں 80 صفیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی ہوگی اور 40 صفیں پچھلے تمام نبیوں کی امت کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تعداد بہت بڑھ جائے. حالانکہ وہ 1,24,000 نبی ہیں، ان میں ایک اکیلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی صفیں 80 ہیں. آپ اندازہ لگائیں. حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بے شک جنتی لوگ قسم قسم کے کھانے کھائیں گے اور الگ الگ قسم کے مشروبات پئیں گے، لیکن ادھر دھیان دو، لیکن ان کے منہ میں سے تھوک نہیں نکلے گا. دنیا میں آپ نے کھانا کھایا ہونا ہے اور پھر آپ تھوکتے ہیں تو بیکٹیریا کی بدبو آتی ہے. جنت میں تھوک ہی نہیں نکلے گی. اور آگے فرمایا ولا یبولون، پیشاب بھی نہیں آئے گا، جنتیوں کو پیشاب نہیں آئے گا. ولا یتغوتون، جنتیوں کے پیٹ سے ناپاکی نہیں نکلے گی. اور ولا یمتخطون، ان کے ناک سے سینک بھی نہیں نکلے گی. اندر سے نکلتا ہے نا، وہ بھی نہیں نکلے گی. صحابہ نے عرض کیا کھانے کا کیا بنے گا، یعنی وہ کیسے ہضم ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ڈکار آئے گی اور ڈکار سے کھانا ہضم ہو جائے گا اور اس ڈکار کی خوشبو مشک کی خوشبو سے زیادہ ہوگی. اور آگے فرمایا اس مومن مرد اور عورت کے بدن سے پسینہ نکلے گا. پسینہ اتنا خوشبودار ہوگا کہ جو کستوری سے سب سے مہنگا عطر اور خوشبو بنتا ہے، فرمایا اس سے کہیں گنا زیادہ خوشبودار ہوگا مومن کا پسینہ جنت. اور ان کے اندر قدرتی طور پر جنت میں تسبیح وغیرہ پڑھنے کا حکم نہیں ہوگا. فرمایا قدرتی طور پر مسلمان کے دلوں سے نعمتیں دیکھ کر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، جیسے سانس قدرتی لیتے ہیں نا بغیر ارادے کے، فرمایا اس طرح بغیر ارادے کے اندر سے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر نکلے. اللہ تعالی ہمیں جنت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہمارے مولانا تشریف لائے ہیں، اب باہر بیٹھ جاؤ. میں پٹنہ جاتا ہوں بہار جو ہے نا، جو لوگ گھروں پر سنتے ہیں وہ بھی دھیان دیں، مولانا کا نمبر لے لیں. مولانا کا ضلع ہے بہار کا جموئی ضلع.
جیسے بہار میں کشن گنج ہے، ارریہ ہے، پورنیہ ہے، ایسے بہت ضلع ہیں. ایسے ایک ضلع ہے جموئی، پٹنہ سے 3-4 گھنٹے کا رستہ ہے، پٹنہ راجدھانی سے. مولانا کے مدرسے میں گیا ہوں. انہوں نے مجھے گودھرا میں جمعیت علماء کے ہند کے اجلاس میں سنا تھا. انہوں نے کہا کہ میں بہت بڑا پروگرام کروں گا ادارے کا. تقریباً 15 سے 20 ہزار آدمی تھے مولانا کے جلسے میں. بہت بڑا جلسہ کیا تھا. اور ماشاءاللہ وہ یوٹیوب پر وہ بیان وہ سننے لائق ہے. مولانا نے بہت اخلاص سے بلایا تھا، تو اس بیان میں بھی بڑا عجیب اثر ہے، وہ سننا چاہیے. آپ لکھیں گے یوٹیوب پر جموئی کابر. مولانا کون سے سن کا ہے؟ 21 کا، 2021 کا. جموئی کابر آپ لکھیں گے نا، جموئی کابر تو آ جائے گا. پورا بیان سننے جیسا ہے، بہت مجمع. مسلمان بھی بہت زیادہ ہے، گجرات کی طرح کم نہیں. ابھی میں کلکتہ گیا تھا، 20 سے 25 ہزار آدمی. وہ لوگ 40 ہزار گئے تھے، تو میرا اپنا اندازہ بتلا رہا ہوں. کئی ہزار تو عورتیں تھیں. اتنا بڑا پنڈال عورتوں کا پردے کے ساتھ. روڈوں پر پبلک چل رہی ہے. مسلمان بہت زیادہ ہے اور دین کی طلب بہت ہے. علماء کم ہیں، دین کی طلب بہت زیادہ ہے. تو مولانا کا ادارہ ہے دارالقرآن، جس میں بچے ناظرہ بھی پڑھتے ہیں، حفظ کلام پاک بھی ہے. اور اس وقت جو ہے وہاں بہت سخت سردی ہے. میں ابھی بہار سے آیا ہوں، آپ کو معلوم ہے، 2-4 دن ہوئے. پچھلے سنیچر اتوار کو وہیں تھا، اور میں نے بہار میں جمعے کی نماز پڑھائی جامع مسجد میں. جمعرات، جمعہ، سنیچر وہیں تھا. یہ علاقہ دوسرا ہے. مولانا کا علاقہ پٹنہ سے ہے، بہت دور پڑتا ہے. تو مولانا بہت غریب علاقے سے آئے ہیں. پورا بہار بہت غریب ہے. کھانے پینے کی بھی لوگوں کو بیچارے جو روکھا سوکھا مل جاتے تو کھا لیتے ہیں. ہمارے گجرات کے لوگ وہاں کنویں بناتے ہیں، مسجد مدرسے بناتے ہیں. عرب لوگ بھی آتے ہیں وہاں. مجھے عرب لوگ بھی ایئرپورٹ پر ملے تو کہہ رہے ہیں ہم لوگ یہاں مسجد مدرسے اور یہ بناتے ہیں. تو جگہ کام کی بالکل پیسے چپک جائیں گے اور صحیح جگہ. تو مولانا ابھی جو ہے نا سخت سردی وہاں، 3 دن تک سورج نہیں نکلا. میں گیا، اللہ نے کرم کر دیا جلسے کی برکت سے، تاکہ جلسہ اچھے سے ہو جائے. اس دن سے اجالا شروع ہو گیا. پہلے دن کے جلسے میں بہت دھوم ہے. آپ کو اب آگے کچھ دکھتا ہی نہیں کہ کیا چل رہا ہے. 2 دن بڑے آسانی سے زوردار مجمع رہا اور بہت زوردار بات کرنے کی بھی مزہ آئی. مولانا بھی اسی علاقے سے تشریف لائے ہیں. آپ لوگ للہ زکوٰۃ، خیرات، امداد سے مدد فرمائیں. خاص کر ابھی وہاں مدرسے کے بچوں کے لیے سردی کی وجہ سے کمبل کی بہت سخت ضرورت ہے. ہم کو پتہ چلے کہ کیسی سردی ہے. تھوڑا احساس رکھو اور سب مل کر دل سے امداد کرو. اور ان کو کوئی راستہ بھی بتاؤ، ان کا نمبر بھی لے لو. مولانا آپ کا نمبر مجھے موبائل نمبر دے دیجیے آپ کا. جو گھروں پر سن رہے ہیں وہ مولانا کا نمبر لکھ لیں. میں 2 بار بولوں گا. مولانا کا نمبر لکھ لیں. آپ اس پر پے ٹی ایم بھی کر سکتے ہیں. 99 733 90 258. دوسری بار بولتا ہوں، بہت نیکی کمانے کی جگہ ہے. 99 733 90 258. جزاکم اللہ تعالی. درود شریف پر دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے امی کے لیے ان کو ڈائبٹیز بہت ہے، 400 کے اوپر ہے. ضرور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما. ہم سب کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما.
اے اللہ اہل فلسطین کی مدد فرما، آپ نے اہل سیریا کو جیسے جیت عطا فرمائی اور اہل ایمان کے ہاتھ میں دوبارہ عطا فرمایا، اے اللہ ایسے ہی فلسطین کو پوری مکمل جیت عطا فرما، اے اللہ غیب سے فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد نازل فرما، اے اللہ اہل ظلم کو ان کے برے انجام تک پہنچا دے، جو لوگ ان کی مدد کر رہے ہیں انہیں بھی ان کے انجام تک پہنچا دے، اے اللہ یہ مدارس والے جو کام کر رہے ہیں، دعوت و تبلیغ والے، خانقاہ والے، کتابیں چھاپ کر دین پہنچانے والے، اے اللہ ان سب کو تو آسمانوں سے ان کی مدد نازل فرما۔ پروردگار عالم اللہ یہ مدرسے سے جو مولانا ان کو لوگوں کو دل کھول کر ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے لوگوں کی خوب امداد فرما، اپنے فضل و کرم سے اللہ اس مدرسے کو چار چاند لگا دے، اللہ اس مدرسے میں ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی شروع کر دی گئی ہے، لوگوں کو اس پر دھیان دینے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے سب کے بیٹھنے کو قبول فرما، اے اللہ ہماری اس درس حدیث کو قبول فرما، اے اللہ اس مسجد کے بانیوں کی مغفرت فرما، سب کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما، ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما، جو لوگ ہماری یہاں خدمت میں آتے ہیں اللہ ان کو دنیا آخرت میں بہتر بدلہ عطا فرما، ہمارے ماں باپ مرحومین رشتہ دار بھائی بہن اے اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کے درجات بلند فرما، اللہ ان کی آخرت اچھی بنا دے، امت جاگ جائے آخرت کے لیے ایسی توفیق عطا فرما، اے اللہ کوسمبڑی کا اجتماع ہو رہا ہے پانولی حلقے کا، اس کو بھرپور کامیابی عطا فرما، یہ امت 2 دن وہاں پڑاؤ ڈالے ایسی توفیق عطا فرما، بزرگوں کے بیانات سنے اللہ ایسی توفیق مرحمت فرما، کروٹ کے اجتماع میں بھی صورت والوں کو ضلع والوں کو وہاں سے پہلے سے پڑاؤ ڈالنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ صرف لوگ دعاؤں میں جاتے ہیں، دعاؤں میں نہیں، اللہ اس سب کو پہلے سے وہاں جا کر دین کی باتیں سننے کی توفیق عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔